کہ ہم اپنی عقیدت کو رسوا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے بحث چل رہی ہے۔ کوئی بتا رہا ہے کہ مفتی شہریار صاحب نے ٹھیک کیا، کوئی بول رہا ہے کہ شبیر برکاتی نے ٹھیک کیا، کوئی کہہ رہا ہے کفیل انور نے ٹھیک کیا۔ یعنی اس وقت میں کئی سارے گروہ بن گئے، کوئی کسی کی تائید میں اترا ہے، کوئی کسی کی تائید میں اترا ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام کس کی تائید میں اترے ہیں یہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ لیں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کئی سارے علماء کرام کے بیانات سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی اپنے مفتیان اکرام کے، جن کی بات کو آپ سنیں گے تو آپ خود یقین کر لیں گے کہ ہاں ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیے، ساتھ دینے کے لیے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک حق ہوتا ہے اور ایک وہ ناحق ہوتا ہے جس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم تو حق کا ساتھ دیں گے جس کی طرف حق نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو یہ ہمارے علماء اکرام بتائیں گے۔ اگر اپنے خود کے پاس اتنا علم ہے تو آپ بھی اس کی جانکاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے زیادہ جانکاری رکھنے کے لیے یا اپنے آپ سے زیادہ بہتر جاننے والا آپ کے پاس گر علماء اکرام موجود ہیں تو آپ پھر ان سے اپنی رہنمائی کرا سکتے ہیں۔ تو میں آج کئی سارے مفتیان اکرام کا بیان سناؤں گا۔ آپ نے ابھی شروع میں ایک چھوٹا سا اشعار اچھی نعت پاک کا بھی سنا تھا، پہلے وہ ایک اشعار پورا آپ نعت پاک کا سن لیجئے گا، اس کے بعد میں پھر میں اپنے علماء اکرام کی تقریریں آپ کو سنواؤں گا اور آپ خود اس پر فیصلہ کر لیں گے۔ آئیے پہلے نعت مصطفیٰ کا صرف ایک شعر سنیں۔ ہم اپنی عقیدت کو رسوا نہیں کرتے، 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 کیونکہ ہم نعت پڑھا کرتے ہیں، مجرا نہیں کرتے۔ یہ جو ایک اشعار آپ نے سنا ہے یہ ہندوستان کے مشہور نعت خواں اسد اقبال کلکتوی کا ہے، جو آپ نے سن لیا ہے۔ بارہا ان کی اپنی رائے ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، یہاں سے تو میں اب کو علماء اکرام کے بیانات سنواؤں گا، جس سے کہ آپ خود یہ جائزہ لے لیں گے، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ہندوستان کا ایک چمکتا ہوا خطیب اور ایک ایسا مقرر جسے کہ پورا علاقہ جس خطیب کو جانتا ہے، پورا علاقہ جس خطیب کو سنتا ہے، مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، میں چھوٹے سے کلپ آپ کو ان کی دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں اور آگے بڑھیں گے۔ جو ہم نے اور علماء اکرام کی تقریریں لی ہیں ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے۔ پہلے آئیے مفتی عمران حنفی مراد آبادی کو سنتے ہیں۔ حضرات محترم سے اللہ سلامت رکھے مولانا شہریار کو۔ واہ 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 مفتی صاحب قبلہ، واہ واہ واہ، حق ہے میں کہہ رہا ہوں عمران حنفی ہے میرا نام، عمران حنفی مراد آباد والا۔ اللہ سلامت رکھے مولانا مفتی شہریار رضا کو۔ بھرے مجمع میں مفتی شہریار رضا کو مبارکباد دیتا ہوں، جس نے مجمع کی سنجیدگی کا قتل عام کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے اس نور بھرے منبر پر قوالیوں کی دھنیں دی اور گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھی اور نعتوں کا مذاق اڑایا۔ مفتی شہریار رضا تمہیں اللہ لمبی عمر دے، اللہ کی قسم ضرورت ہے، ابے شعر شاعریوں سے خدا کی قسم زندگی نہیں ملنے والی ہے، زندگی ملے گی تو علماء کی تقریروں سے ملے گی۔ جی آپ نے سن لیا مفتی عمران حنفی مراد آبادی کو، آپ نے ان کی تقریروں کو یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے اب سے پہلے بھی سنا ہوگا، بہت تقریریں حضرت کی ہوتی ہیں اور ایک حق گوئی بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ نے سن لیا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ حضرت نے تو کھلے منچ سے
مفتی شہریار صاحب کو مبارکباد دی ہے، اور پھر ایک عالم کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ حالانکہ مفتی شہریار صاحب کے کچھ جملوں سے لوگ ناراض ہیں، جو میں آپ کو کیا دہراؤں دوبارہ، لیکن بارہا ایک اصلاح تو اصلاح ہوتی ہے، انہوں نے اصلاح کی ہے۔ اور اس کے بعد میں ہم نے کئی اسٹیج ایسے بھی دیکھے ہیں جن پر نعت کو صرف نعت مصطفیٰ سمجھ کر ہی پڑھا جا رہا ہے، ورنہ پہلے آپ نے اسٹیجوں کا حال دیکھا تھا کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں یہ احساس بھی ہو رہا ہے سب لوگوں کو کہاں کہ وہاں جو ہوا وہ ٹھیک بھی ہوا، کیونکہ اس کے بعد میں جلسوں کا ماحول تھوڑا بہتر بھی نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور ایسے خطیب کا بیان سنواتا ہوں تھوڑا سا، جسے آپ اور ہم سب علامہ فاروق خان رضوی کے نام سے جانتے ہیں، جو اپنے علاقے میں بھی بہت مرتبہ آئے ہیں، جو ہے دکھا کر کے تقریر کرتے ہیں، یعنی ان کے LCD لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز دکھانا اور بعد میں اس کی جو ہے صفائی پیش کرنا یا اس کے بارے میں تقریر کرنا، ان کا یہ انداز رہا ہے۔ آئیے مولانا فاروق خان رضوی کا چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں۔ بھائی کا مجرا نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا معلوم نہیں، بس تکرار چل رہی ہے، اور طوائفوں کے جیسے سروں پہ نوٹ نچھاور کی جاتی ہے، اسے ناٹکوں پہ کیا ہے؟ چھچورے ہو تم لوگ جو نبی کی بارگاہ میں نعت لکھتے تھے اور حضور کو سناتے تھے، کیا کوئی حدیث میں دکھا سکتا ہوں کہ جب صحابی پڑھتے تھے تو سارے صحابی یہی کرتے رہتے تھے؟ یہ تماشا کیا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو وجد آتا ہے جن کو اذان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ مولانا فاروق خان رضوی جنہیں آپ نے سن لیا، آپ نے ان کو بھی سنا ہے، میں ابھی آپ کو ایک تقریر اور بھی سنواؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھیں حالانکہ ہمارے جلسے جو ہوتے ہیں یہ اور ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ ہمارے جلسوں سے جو ہے نا ایک دین کا میسیج دنیا کو جانا چاہیے تھا، دین کا پیغام دنیا کو جانا چاہیے تھا، لیکن اصل میں کچھ سالوں سے جلسوں کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ وہاں سے جو ہے معاملہ اتنا ڈگمگا رہا ہے کہ ایک دوسرا لڑنے پر اتر آیا ہے، ایک دوسرے کے دل میں ایسا حسد بھرا ہے کہ ایک بول رہا ہے اور پیچھے دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہٹتا کیوں نہیں ہے۔ آئیے میں اب آپ کو ایک اور تقریر سنواتا ہوں چھوٹی سی، مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب کی، آپ سن لیجئے گا، اس کے بعد میں بات کو ختم کر لیں گے۔ پیر برکاتی ہو، چاہے معین بھائی ہوں، یہ حضور کا ممبر ہے، یہاں کوئی نیتا بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، کوئی بدھائک بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ جی، یہ مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب ہیں جن کو کہ آپ نے سنا۔ یقیناً ہم نے آپ کو کئی ساری تقریریں سنوا دی ہیں مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کی اور علامہ فاروق خان رضوی صاحب کی، مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب کی، دیگر علماء حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ نعت کو صرف نعت سمجھ کر پڑھا جائے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان کی سنت ہے، لیکن اس کو سنت ہی سمجھ کر کے پڑھیں۔ اگر آپ سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی عبادت کا ثواب ملے گا اور سننے والوں کو بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نعت مصطفیٰ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی تقریر کرنے والا نعت مصطفیٰ کو سننا پسند نہیں کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نعت مصطفیٰ سننا تو میرے آقا کی سنت ہے، اور نعت پاک ایک اچھی عبادت ہے، اور اچھے انداز میں کوئی نعت مصطفیٰ پڑھے تو یقیناً دل بھی لگتا ہے، سننے والے کا بھی دل لگتا ہے، سنانے والے کا تو دل لگتا ہی لگتا ہے، لیکن سننے والے کا بھی دل لگتا ہے اگر کوئی اچھے انداز میں پڑھے۔ لیکن اگر سارے مجمع کو اٹھانا ہے، ہاتھوں کو اٹھوانا ہے اور کدوانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس میں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا بیچ میں جا کر کے پھنس جایا کرتے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں کچھ سالوں سے ڈاکٹر، انجینئر یا بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے جانا بند کر دیا ہے۔ انہیں پتہ ہے وہاں جائیں گے، کوئی کہے گا ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا کہے گا ایسا کرو، تیسرا کہے گا یہ کرو وہ کرو، یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئیں گے اپنے گھر سے آ کر کے بیٹھیں گے تو جو ہے آپ انہیں صرف دین کی دعوت دیں، آپ انہیں دین کا پیغام دیں، جو آئے ہیں آپ انہیں دین کی باتیں بتائیں، وہ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ آپ کے یہاں پر اٹھنے کے لیے، کودنے کے لیے، پیسہ برسانے کے لیے۔ پیسہ جسے اچھا لگے گا وہ دے گا، جسے نہیں اچھا لگتا ہے کوئی دقت نہیں ہے، آپ پڑھیں۔
تو یہ جو ہے نا آپ ہمارے اپنے جلسوں کے ماحول کو ہمیں سنبھالنا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یقیناً آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون حق پر ہے اور کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے، اور آپ کی نظر میں کیا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کمنٹ کے ذریعے میں ہمیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔